اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے ہماری منسٹری آف ہیلتھ کے اندر جو آتی ہے، اس کے اندر ایک شخص ہیں جو فارماسسٹ ہے، ٹیکنیکل ونگ میں ایک فارماسسٹ ہے، ان کا نام ہے محمد نعمان جمیل صاحب. سر ان کی ترقی ہوئی ہے سر، اور یہ باقاعدہ ایک سرکولر جاری ہوا ہے جس جو ہمیں ہمارے ہاتھ بھی لگا. تو سر اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ اب کوآرڈینیٹ کریں گے نعمان صاحب وائس چانسلر سے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے، ڈین سے اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے. اور یہ کوآرڈینیٹ کرنے کے بعد جو میڈیکل سروسز ہیں گورنمنٹ آفیشلز کی اور ان کی فیملیز کو، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جو بھی اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے انڈر ہسپتال آتے ہیں، جو کہ کافی سارے ہیں، ادھر علاج کے لیے نعمان صاحب جو ہیں وہ کوآرڈینیشن کے ساتھ انشور کریں گے کہ سموتھلی میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے گورنمنٹ آفیسرز اور ان کی فیملیز کو فراہم کی جائے. سر اس سے مجھے پتہ ہے سر ہیپی ٹو رپورٹ تھا سر میں. سر دیکھیں اب یہ جو ہے نا اتنی بڑی، اب آپ اس کو پیچھے چلتے جائیں گے نا، آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ کو پتہ لگے گا کہ ملک کی ساری برائیاں جو ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک کبھی ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ کیوں نہیں ہو سکتی. دیکھیں ایک تو یہ کہ ہمارے جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کا جو بجٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ہمارا ویسے ہی ہیلتھ کا جو بجٹ ہے وہ پر جی ڈی پی نکالے، ہم نے اس دن بھی ذکر کیا تھا $43 ہے. تو اس میں کیا ہی ہو سکتا ہے؟ اس میں سب کا علاج تو ہو سکتا ہی نہیں ہے، ہو رہا ہی نہیں ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ علاج کس کا ہوتا ہوگا. ہم ایم ایس کی بات کرتے ہیں، اس پہ بڑا پریشر ہوتا ہے. کیا پریشر ہوتا ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایم این ایز کے فون آ رہے ہوتے ہوں گے ان کو کہ یہ ہمارے حلقے کا ایک آدمی آیا ہے، اس کو آپ پریفر کرو، یا پریفر کو تو چھوڑو، اس کا کچھ علاج کر دو، باقیوں کا تو ہو ہی نہیں پا رہا. ٹھیک ہے. اسی طرح بیوروکریسی بھی شاید یہ جو خود جو بیوروکریٹ ہے وہ تو شاید پرائیویٹ ہسپتال جاتا ہوگا. یہ تو اگین جو ہے مطلب انہوں نے جو اپنے کرنے ہیں یہ تو ان کے لیے آگے سے کام ہو رہا ہے. سو اس ملک میں نمبر ایک، اگر آپ کی کوئی جان پہچان نہیں ہے تو آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، پیسے نہیں اور جان پہچان نہیں. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح کی دھڑے کی پولیٹکس ہم جس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں وہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیسک ترین چیز، کسی کی بائک چوری ہو گئی ہے اس کا پرچہ کروانا ہے تو ایم این اے ایم پی اے کے فون کے بغیر پرچہ نہیں ہوگا. کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرانا ہے تو ایم این اے ایم پی اے کے فون کے بغیر علاج ہی نہیں ہو سکتا. تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ دھڑے کی سیاست اس ملک سے ختم ہو جائے گی؟ پتہ نہیں کیسے ہوگی سر. پتہ نہیں ایک تو کیسے ہوگی، دوسرا یہ دیکھیں نا اس کے اندر جو یہ نوٹیفیکیشن تھا جب آپ نے اور میں نے اس کو ڈائجسٹ کیا، کنزیوم کیا، تو مجھے تو ایک عجیب سی فیلنگ آئی کہ جی دیکھیں اگر اسے کرنا ہی تھا تو یہ جو ایم ایس خود ہیں یا کچھ ہی ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جی آپ کو اگر فون آئے گا نا ہمارے کسی اس کا تو آپ نے خود کرنا ہے. یہ ایک لیئر جو ایڈ کر دیتے ہیں نا سر، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک شخص کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اس کو ترقی کر دیتے ہیں، اس کو ایڈیشنل چارج دیتے ہیں. یہ چیز جو ہے یہ سمجھ سے باہر ہے. بہرحال سر آپ جیسے ایسے کہا، دھڑے کی سیاست کہہ لیں، اس کو پروٹوکول کلچر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہ چیزیں ہیں انفارچونیٹلی ہیئر ٹو اسٹے ہیں، اور ان کا آگے جا کے کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.